کامران بھائی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں تبلیغ ایکچوئل تذلیل ہوتی ہے، تو اس سے تو کوئی بھی فرقہ خالی نہیں ہے۔ آپ اہل حدیث کے پاس چلے جائیں، وہ کسی اور کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا، بریلوی مکتب میں چلے جائیں وہ دیوبندی کی ٹانگ کھینچے گا، دیوبندی مکتب میں چلے جائیں وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے، تو اس سے خالی تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر بندہ ہی ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے۔ سر میں نے ابھی آپ سے یہ ذکر کیا کہ ہمارے یہاں جو پیچھے کی صدی گزری ہے نا، 100 سال 150 سال برے صغیر کی، آپ اس کی پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جو فرقوں کے بڑے علماء گزرے یہ اس بلا میں سب ملوث ہو گئے تھے، وہی اثر آگے آ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو غلط قرار دینا ہے تو میں سچا ثابت ہوں گا، یہ ایک پرسپشن ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہو، یعنی میں کسی کو گھٹیا بولوں گا تو میں شاندار نظر آؤں، یہ طریقہ تبلیغ نہیں ہوا کرتا۔ آپ سامنے والے کے استدلال کو ویلیو بھی دیں۔ بھائی دیکھو، میں صحابہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ عمر فاروق کے سامنے عمار بن یاسر آئے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور عمار بن یاسر نے ایک دفعہ عمر فاروق سے کہا کہ ہم لوگ فلاں واقعے میں ساتھ تھے، دونوں پہ جنابت طاری ہو گئی تھی، واپس آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیمم کا یہ طریقہ بیان کیا، اور عمر فاروق نے کہا عمار اللہ کا خوف کرو، اتنی بڑی بات میری نسبت سے کر رہے ہو، مجھے تو یاد نہیں۔ عمار بن یاسر نے کہا ٹھیک ہے عمر فاروق، میں یہ آئندہ لوگوں میں تبلیغ نہیں کرتا، آپ نے منع کر دیا۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، آپ کو اعتماد ہے ایسا ہوا تھا، آپ لوگوں میں بیان کریں، مجھے اعتماد نہیں ہے، میں آبجیکشن کر رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھو کیسا بیلنس کیا نا، ذلیل تو نہیں کیا انہوں نے، بھائی مجھ کو اعتماد نہیں ہو رہا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں اس طرح سفر میں گیا ہوں اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور میں بھول گیا، لیکن عمار کو کہا تجھے اطمینان ہے، آگے بیان کر۔ یہ ہے بیلنس۔ عمر فاروق نے یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو غلط ہے، تو چھوٹا ہے، تو غلط ہے، تیری عمر کم ہے، تیری عقل کم ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تبلیغ ہے پاکستانی انداز کی۔ تو تحقیق اور تذلیل دو الگ راہیں ہیں۔ اگر تحقیق کے میدان میں آپ نے کسی کو ذلیل کیا تو وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ اس لیے آپ کسی کو عزت بھی دیں، اس سے اختلاف بھی کریں۔ اس کو نارملی میں لوگوں کو یوں بیان کرتا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین ہے، دیکھو آپ میرے کلپس بھی سنیں گے نا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جو چاہنے والے، ان کا مزاج کبھی یہ نہیں بنتا۔ میں کسی بڑے سے اختلاف بھی کر رہا ہوتا ہوں نا، تو کئی دفعہ یہ جملے بھی رپیٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ بڑے سے اختلاف میری دل میں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے قدموں پہ مٹی لگی ہے، میں جھاڑا ہوں۔ پھر میں اکثر لوگوں کو یہ بھی بیان کرتا ہوں، کوئی بڑا عالم دین میرے نقطے سے اختلاف کرے آپ اس کو ترجیح دو، کیا اس کے بعد دلائل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ آپ اختلاف بھی کرو، آپ ادب بھی رکھو، احترام بھی دو، عزت بھی دو۔ سر بڑے میں نے تو یقین کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اہل ہیں ان سے یہ چیز سیکھی ہے۔ حضرت علی، حضرت حسن بن علی، ان کے اختلافات آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ لیکن کیا گالم گلوچ ہوئی تھی؟ حسن بن علی نے ہر چیز پر اختلاف کیا نا حضرت علی کے۔ جب معاملہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو گیا، سب سے پہلے بھئی آپ مدینہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں، لوگ بدگمان ہوں گے کہ شیر خدا مدینہ میں اور عثمان کو شہید کر دیا، آپ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر بیعت ہوئی، حسن بن علی نے پھر اختلاف کر دیا کہ آپ بیعت نہ کریں، ابو منع کر رہے تھے۔ اسامہ بن زید نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ جانے لگے، حضرت بن علی نے منع کر دیا تھا بصرہ نہ جائے، کہ مسلمانوں کا گروہ کو جنگ کرنے تھوڑی گیا ہوا ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر آگے چوتھا جس وقت وہ جنگ جمل صفین ہونے لگا، اس میں بھی اختلاف حضرت حسن بن علی نے کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود مجھے بتائیں اتنے بڑے اختلافات میں کیا آپس میں گالم گلوچ ہوئی؟ عزت بھی رکھی۔ اس کے علاوہ میں قیمتی بات آپ کو بتاؤں، اب جس وقت جنگ ہو گئی جمل اور صفین، صفین کی جنگ کے بعد حضرت علی کا پہلا خطبہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ مسلمانوں میں اتنا شدید اختلاف ہو گیا اور اختلاف حد درجے تک چلا گیا، صفین کے بعد پہلا خطبہ حضرت علی کا یہ تھا، لا تکرہوا امارۃ معاویہ، خبردار کوئی معاویہ کو برا نہ بولے۔ یہ ہمارے یہاں تو یہ واقعات نارملی بیان نہیں کرتے، اختلاف ہو گیا، لڑائی بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے کیا کہا، لا تکرہوا، یہ پہلا خطبہ ہے صفین کے بعد کا، معاویہ کو برا نہیں کہہ رہا۔ سر آج میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی کو ماننے والا جو ہے نا، وہ کبھی زبان سے برا نہیں، حضرت علی نہیں منع کر دیا میں برا مان۔ سر اختلاف بڑی نوعیت کے بھی ہو گئے، لیکن عزت رکھی، احترام رکھا، تو یہ رویہ ہمارے یہاں ہوگا انشاءاللہ بہتری ہے۔ سر بات یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ پچھلی صدی میں یہ بہت شدت ہوئی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی ایک سنت پہ عمل کر رہا ہوں، کہ میں بھی اس کو برا کہہ رہا ہوں، اس کو برا کہہ رہا ہوں، اس کو برا کہہ رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی جس طریقے سے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کس کو کافر کہا، اس کو کافر کہا، اس کے اوپر سخت الفاظ استعمال کیے، تو اب یہی نظریہ سب میں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا توڑ ہے کہ سر میں نے اس میں ابھی آپ کو سمجھایا
کسی کی غلطی سے مجھے سیکھنا چاہیے کہ میں وہ غلطی نہ کروں. اگر کسی نے غلطی کی میں اس کو جواز بنا کے خود وہی غلطی کر رہا ہوں تو یہ اچھی چیز تو نہیں ہوئی. بھائی میں نے دیکھا مثال کے طور پر فتاوی رضویہ ہمارے یہاں کتاب موجود ہے, اس کے اندر بالکل بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جس میں بہت پرتشدد لینگویج استعمال ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, لیکن ایک غلطی ہوئی ہے نا, اس غلطی سے مجھے سیکھنا یہ چاہیے تھا کہ میں ایسی لینگویج یوز نہ کروں, اس لیے کہ جو فتنہ اور انتشار اگر کسی وجہ سے ہو رہا ہے میری وجہ سے نہ ہو. لیکن اگر میں بھی اسی رویے کو اڈاپٹ کر لوں اور وہی رویہ آگے بیان کر رہا ہوں اور دلیل میں وہی غلطی بیان کروں, بھائی غلطی اس سے ہوئی تھی نا, میں بھی اسی غلطی کو چلا رہا ہوں, تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. میں نے اسٹڈی کیا فتاوی رضویہ کو, بلکہ میں نے پڑھایا بھی ہے, اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کے اندر میں 2 کیٹیگریز بناتا ہوں, ایک وہ فتاوی جو ان کے ہیں اور ایک وہ جو بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے ان کے نام سے ڈال دیے گئے. میں 2 الگ الگ کیٹیگریز کرتا ہوں, اس لیے کہ بہت سے فتاوے ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ تشدد والی بات ہے. مثال طور پر ایک جگہ سوال ہوا, یہ جو فرقے ہمارے یہاں وہابی دیوبندی جتنے بھی ہیں, ان کے مدارس سے کوئی پڑھ کے آ گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. جواب دیا گیا کہ بھئی یہ سارے کافر اور مرتد ہیں, ان کے پیچھے نماز ایسے جیسے کسی پنڈت کے پیچھے نماز آپ نے پڑھ دی, کسی کافر مشرک پنڈت کے پیچھے پڑھ دی. ایکسٹریم پوزیشن کا جواب ہے نا. لیکن اس سے میں نے کیا سیکھا, بھئی میں سیکھوں گا میں ایسا رویہ نہ رکھوں, ایسے عمومی طور پر لوگوں کے اندر, عوام الناس کے اندر کفر اور شرک کے میں فتوے کیسے دوں. میں جب ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میں جان رہا ہوں بھئی نیچے والے مجھے ایک اہل علم سمجھ رہے ہیں, میں ان کے سامنے اوپنلی بولوں یہ پورا گروہ کافر اور مشرک ہے, ان کے پیچھے نماز ہے, پڑھنا ایسا ہے جیسے پنڈت کے پیچھے نماز ہے, یہ وہ نالج کے اس مقام پہ تو نہیں ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں. وہ میرے اس جملے سے کتنے ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے جائیں گے, وہ کہیں گے مرتد ہیں, واجب القتل ہیں, مارو قتل کر دو. فتنہ تو میں ڈال رہا ہوں. اگر ایسی چیزیں مجھے کہیں مل گئی تھی میں اس سے سیکھوں یہ کہ میں ایسا فتنہ نہ کروں, میں قدر مشترک رکھوں. بھائی میرے گھر میں بھائی ہیں, ہم 4 بھائی ہیں مثلاً, ہم میں اگر اختلاف ہو جائے کسی بھی طرح کا, چھوٹا ہو بڑا ہو, ہماری پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے, گھر توڑ دو, یا ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ نہیں گھر کو بچا کے رکھیں گے, مسئلے حل ہوتے رہیں گے. لہٰذا سب سے آخر درجے کے اندر جا کر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چارہ نہ بن رہا ہو نا گھر بچانے کا, پھر کوئی بھائی الگ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, ہم دینی بھائی ہیں, ہم آپس میں سب بھائی ہیں. تو ہمارے یہاں اگر کسی شخص سے, کسی عالم دین سے سر کو غلطی ہو رہی ہے, آپ اس غلطی میں اینڈ کوشش یہ کریں کہ ہم ٹوٹے نہ, بھائی ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسی کوشش نہیں کرتا, پہلی غلطی کسی کی پتہ چلے گی نا, اس پہلی غلطی سے وہ بد مذہب ہو جاتا. ہم کہتے ہیں بد مذہب ہو گیا, کافر ہو گیا, گستاخ ہو گیا, ہم توڑنے کی جلدی کرتے ہیں. بھائی اللہ نے بیان کیا, اس کو بنا کے رکھو, گھر اسی طرح ہی اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے, اسی طریقے سے دلوں سے نفرتیں بھی نکلتی. کسی کے سر پہ قیمت رکھ دی گئی کہ بھائی جو بھی جا کے اس کو قتل کرے گا تو اتنا انعام لے لے, اور جا کے اس کو کوئی بھی قتل کر دے. اگر یہ چیز ثابت ہو بھی جائے کہ کوئی کافر و مرتد ہو گیا, تو کیا کہ عام عوام کو یہ کھلا اختیار دینا درست ہے کہ بھائی آپ جائیں اس کو جا کے قتل کر دیں؟ یار یہ سوال میرے خیال ہے مجھ سے نہ بھی پوچھیں, اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں. آپ کو ہمارا دین ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص ہے, کلمہ گو ہے, دین کی تبلیغ کرنے والا شخص ہے, اس کے منہ سے آپ نے کوئی جملہ سنا جو آپ متعین کر رہے ہیں کہ وہ غلطی ہے یا مناسب جملہ نہیں ہے, کفریہ جملہ ہے, آپ متعین کر رہے ہیں نا, اور اس تعین کے ساتھ آپ لوگوں میں کہہ رہے ہیں کوئی اٹھ کے اس کو مار دے. آپ کو لگتا ہے اللہ نے ایسا دین ہمیں دیا ہے, آپ مان لیجئے گا. سر اس اللہ نے ایک حدیث ہے بڑی پیاری جو سند اور متن میں ٹھیک ہے کہ اللہ کا جو حق ہے نا, اللہ نے سب سے پہلے ہماری فطرت میں ڈالا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو قرآن میں پاتے ہیں, سنت میں پاتے ہیں, اس کے بعد ہم پاتے ہیں. سب کچھ اللہ نے یہاں ڈالا ہوا. تو کچھ چیزیں جو سنتے ساتھ ہی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو جس وقت یہ جملہ سننے کو ملے گا, کسی نے کہا کہ بھئی یہ واجب القتل ہے, کوئی اٹھ کے اس کو مار دے, آپ کے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوا. تو پھر اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ اب یہ جو معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کی روک تھام کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ تبلیغ کے انداز کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, پہلے تربیت پھر علم, اور دوسرا قانونی حساب سے قانون سازی ہو, اور تکفیر کے معاملے پہ سخت سے سخت قانون بنایا جائے, کسی کو اختیار نہ دیا جائے کسی کو کافر کہنے کے لیے. ایک کمیٹی متعین کی جائے کہ اگر کسی پر کفر کے فتوے کی نوعیت آتی ہے, ایسا کوئی فتنہ اٹھتا ہے, تو متفقہ طور پر اس پہ تمام مسالک کے علماء ہوں. جس طرح ہمارے یہاں رویت ہلال کمیٹی ایک موجود ہے, ایسی ایک کمیٹی ہو, وہ متفقہ طور پر اگر کسی پر کفر کا فتویٰ دیتی ہے, جس طرح قادیانیوں کے معاملات میں ہوا تھا, ایک متفقہ طور پر اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. اس لیے دیکھو آج تک اس مسئلے میں اختلاف کوئی نہیں کرتا. تو ہم جب ہر ایک کے ہاتھ میں اختیارات دے دیں گے نا, تو یہ مسئلے ہوں گے.
میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی کو کافر اپنی علم اور تحقیق کی بنیاد پہ بول رہا ہوں، آپ ممبر پہ بیٹھ کے کسی کو کافر اپنی تحقیق کے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہونے چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے سختی کے ساتھ، پھر یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔